کتاب خریدنے کے لیے اپنا مکان بیچ رہے ہیں. اور ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں کتاب خریدنے کی ضرورت پیش آئی, باپ کی طرف سے چادر وراثت میں ملی, کوئی اور دولت ان کے پاس نہیں تھی, چادر وراثت میں ملی تھی. کتاب خریدنے کا وقت آیا تو وہ چادر لے جا کے بیچ دی اور کتاب خرید کر کتاب کو آنکھوں سے لگا کر ناچنے لگے. لوگوں نے پوچھا تو کہنے لگے مجھے آج باپ کی وراثت ملنے کی خوشی نہیں ہے, اس باپ کی وراثت کو بیچ کر کتاب خریدنے کی خوشی میں ناچ رہا ہوں. کیسے ان لوگوں کے دلوں میں علم دین کی عظمت تھی. حدائق ذات بہجہ تفسیر کی ایک کتاب لکھی گئی ہے 1000 جلدوں میں, 1000 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی گئی. سورہ فاتحہ کی تفسیر 25 جلدوں میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر 5 جلدوں میں. حدائق ذات بہجہ اس کتاب کا نام. اس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے دیکھا مدینے کی مسجد میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہے, اس کے چہرے سے بال کپڑے میلے کچیلے, مسافر آدمی, اجنبی ہے, مدینے کا رہنے والا نہیں ہے, وہ بڑی لمبی عمر کا آدمی ہے. جا کے سلام کرنے کے بعد خیر خیریت پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا فلاں شہر سے. آنے میں کتنا وقت لگا؟ وہ بڑے میاں کہنے لگے 2 مہینے لگے ہیں. تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو بڑے میاں کہنے لگے 80 سال میری عمر ہے. 80 سال کی عمر میں 2 مہینے کا سفر کر کے وہ مدینہ پہنچے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا بڑے میاں 80 سال کی عمر میں 2 مہینے کا سفر کر کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ کس مقصد سے مدینہ تشریف لائے ہو؟ اس زمانے میں اگر سفر کیا جاتا اونٹوں سے سفر ہوتا, گھوڑوں سے سفر ہوتا, بسیں بنی ہوئی نہیں تھی, ٹرین بنے ہوئے نہیں تھے, ہوائی جہاز بنی ہوئی نہیں تھی. 80 سال کی عمر میں اگر کوئی آدمی گھوڑے کا سفر کرے, اونٹ کا سفر کرے تو کتنا مشقت بھرا سفر ہوتا ہے. 80 سال کی عمر میں وہ مدینہ کیوں آئے؟ حضرت عمر نے پوچھا بڑے میاں 80 سال کی عمر میں 2 مہینے کا سفر کر کے مدینہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ کھول کے سنو کہ ان لوگوں کے دلوں میں عظمت تھی. ہم تو مدارس پہ تانا زنی کرنے تیار ہیں, علماء پہ انگلیاں اٹھانے تیار ہیں, علم دین میں رائے مشورے دینے تیار ہیں. کسی کالج میں کسی اسکول میں جا کے رائے دیا ہے کہ یہاں پر قرآن نورانی قاعدہ پڑھایا جائے, یہاں پر چہل حدیث پڑھایا جائے, یہاں پر دینی تعلیم کا رسالہ پڑھایا جائے, یہاں پر تعلیم الاسلام پڑھایا جائے. تم ہمارے بچوں کو صرف تیلگو پڑھاتے ہو, ہندی پڑھاتے ہو, انگلش پڑھاتے ہو, تم ہمارے بچوں کو کلمہ کیوں نہیں سکھاتے؟ کس مائی کے لال میں آج تک ہمت ہوئی کوئی اسکولوں میں جا کے دخل دیتا, کالجوں میں جا کے مدرسوں میں گھستے ہیں اور آگے کہتے ہیں یہاں پر انگریزی کیوں نہیں پڑھاتے, سائنس کیوں نہیں پڑھاتے, ٹیکنالوجی کیوں نہیں پڑھاتے, ان علماء کو انجینئر, ڈاکٹر, فلاں ڈگریاں کیوں نہیں دلاتے؟ ارے شرم نہیں آتی؟ ان مدارس کو جو پڑھانے والے علماء ان کی تنخواہیں 3000 5000, تم میں سے کون ایسا سائنس کا اور فزکس کا ٹیچر ہے 3000 میں ٹیچنگ کرنے تیار ہو, 5000 میں سائنس کا لیکچر دینے تیار ہو؟ ان مدارس کو تم جو چندہ دیتے ہو, جو تم ان مدارس کی طرف توجہ کرتے ہو, اپنی زکات, اپنے صدقے, اپنے فطرے دے کر ان سے تم مطالبہ کرتے ہو یہاں سے جواہر لال نہرو پیدا ہو, یہاں سے ابوالکلام آزاد پیدا ہو, یہاں سے امام غزالی پیدا ہو, اور شرم نہیں آتی کہ یہاں سے ہماری توجہ کتنی ان مدارس کی طرف؟ اپنا ذاتی پیسہ دے کر ان مدارس کو پالنے والے کتنے ہیں؟ ان مدارس میں بیٹھ کر کبھی کھانا کھائے ہو کہ بچے کیسے کھاتے ہیں, ان کے سونے کے بستر کیسے ہیں, ان کے رہنے کا رہائش کا انتظام کیسے, کبھی جا کے دیکھا ہے؟ اپنی شادیوں میں کبھی ان بچوں کو بلا کے اور بڑے بڑے مالداروں کے پاس ان بچوں کو بٹھانے پر فخر محسوس کیا؟ رائے دینے کے لیے تو پہلے گھس آتے ہیں کہ یہاں پر مدارس کے نظام کو ایسے چلنا چاہیے. ہر مسلمان کہتا ہے کہ بلکہ اب تو رائے دینے میں ایسے عام ہوتے جا رہے ہیں کہ انہیں پرائم منسٹر بنا گیا ہے یا ملک کا نظام ان کے ہاتھ میں دیا گیا ہے. یوں کہیں گے فلاں مدرسے والوں کو ایسے کرنا چاہیے, فلاں مسجد کے امام کو ایسا کرنا چاہیے, فلاں جمعیت کو ایسا کرنا چاہیے, فلاں حافظ صاحب کو ایسا کرنا چاہیے, مودی کو ایسا کرنا چاہیے, فلاں کو ایسا کرنا چاہیے. اور کیا کریں گے؟ فجر کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے کسی ہوٹل میں جا کے بیٹھ جاؤ, 3 چائے کا آرڈر کر دو, اخبار آ گیا ہوگا منصف کا, سہارا کا, ٹائم آف انڈیا کا, شاکسی کا اور ایناڈو کا لے کے بیٹھ جاؤ, 15 منٹ اسے الٹ پلٹ کرتے ہو, سارے عالم کے حالات دیکھ لو اور اس کے بعد ڈیسیژن لینے بیٹھ جاؤ, اور پھر یہ رائے دیتے رہو کہ اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کو وہ کرنا چاہیے. جناب چائے پینے والے صاحب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا کرنے کے لیے پیدا ہوئے؟ تو کہیں گے ہمیں تو صرف ڈیسیژن لینا چاہیے, ہمیں صرف یہ رائے مشورے دینا چاہیے, کرنے والے ہمیں کرنا ہے. جو خوبیاں سامنے والے میں ملتی ہیں وہ خوبیاں لینے تیار نہیں ہے, مزید خوبیوں کا اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. ان بچوں کے ایمان کی حفاظت رات کے 4 بجے اٹھ کر سردی کے موسم میں, دوپہر کی 3 بجے کی گرمی میں یہ قرآن مجید یاد کرتے ہیں, اور تمہاری راتیں فون میں, واٹس ایپ پر, ٹویٹر پر اور یوٹیوب پر جو تمہاری راتیں گزرتی ہیں ننگی تصویروں کے سامنے اور ننگے ناچ کے سامنے, رات کا اکثر حصہ نوجوان کس کے سامنے گزارتا ہے؟
ایسی راتیں گزر رہی، ان راتوں پر تو اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے. ان معصوم بچوں کی قرآن کی تلاوتیں اللہ کے عذاب کو روکی ہوئی ہیں. ہماری لقمے جو ہمارے حلق سے نیچے اتر رہے ہیں، ان کے الحمدللہ کی برکتیں ہیں، ان کے سورہ فاتحہ کی برکتیں، جو مجاہدہ برداشت کر کے، سردی اور گرمی کو برداشت کر کے اللہ کے کلام کی حفاظت کر رہے ہیں. ہر مدرسے پہ تانا زنی، ہر عالم کے بارے میں تانا زنی، بدگمانی، یہ لاکھوں لٹیرے جو دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ ان کے سامنے منہ لگانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عالم کی عزت کیا اس نے میری عزت کیا، اور جس نے عالم کا دیدار کیا اس نے میرا دیدار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. کیا یہ علماء، یہ حفاظ، یہ مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ ہماری پیار محبت کے مستحق نہیں ہے؟ ہماری جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کون سا ڈاکٹر سامنے آئے گا، کون سا کلکٹر سامنے آئے گا، کون سا وکیل سامنے آئے گا؟ جو جھوٹ تمہاری عدالتوں میں چلتا ہے، کیا وکیل کو معلوم نہیں ہے کہ میں جس کا کیس لے کے لڑ رہا ہوں اور پیسہ اس کی فیس میں لیا ہوں، یہ جھوٹا کیس لڑ رہا ہوں؟ اور آج جا کے دیکھ لو عدالتوں میں غیر مسلموں سے زیادہ مسلمان برقعے والی کھڑے ہوں گی، اور مسلمان نوجوان کئی بھائی کے خلاف، کئی باپ بیٹا کے خلاف، اور کئی بہو ساس کے خلاف، دوری کیس میں، فلاں کیس میں. یہی تمہیں سکھایا گیا کہ تمہارے اپنے مسائل تم غیر مسلموں کے سامنے لے جا کے پیش کرو، اور ان کے سامنے سلوٹ کر کے تم اپنی عزت نیلام کر کے تم اسے اپنا حق اور انصاف مانگنے جا رہے ہو. جس عدالت میں انصاف مر کے کئی سال ہو چکے ہیں، جہاں کی عدالتیں بھی انصاف کو ترس رہی ہیں، وہاں مسلمان انصاف مانگنے جا رہا ہے. جہاں کی عدالتوں میں ججوں کی زبانیں اور وکیلوں کے قلم بک جاتے ہیں، گواہوں کی زمینیں بک جاتی ہیں، وہاں پر مسلمان جا کے اپنی عزت مانگ رہا ہے، انصاف مانگنے جا رہا ہے. پھر غیروں کو کیوں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ مسلمانوں کے مسلم پر، صلی اللہ پر، اور ان کی جمعیت پر، اور ان کی اجتماعی اور ان کی شریعت پر وہ کیوں ہاتھ نہیں اٹھائے گا جب مسلمان اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ان عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہی ہے؟ آدھے انچ کی گولی سر درد اور پیٹ درد کے حلق سے نیچے اتارنے کے لیے کسی ڈاکٹر سے پوچھے بغیر اور کسی اسپیشلسٹ سے پوچھے بغیر آدھے انچ کی گولی حلق سے نیچے نہیں اتارتے ہو. زندگی کے یہ لقمے جو تمہاری حلق سے نیچے اتر رہے ہیں، یہ حلال کے ہیں کہ حرام کے، کبھی کسی عالم سے پوچھنے کی نوبت نہیں آتی ہے. گولی غلط اتر گئی تو قبر میں جاؤ گے، جہنم میں نہیں جاؤ گے. یہ لقمے اگر غلط اتر گئے حلق سے نیچے تو پھر جہنم میں جائے بغیر وہ جسم جنت کے لائق ہرگز نہیں بن سکتا ہے. اور اس میں تو مسائل خود بیان کرنے لگیں گے. اس بوڑھے میاں سے شرم لینے کی اور اس سے سبق لینے کی بات ہے. وہ 80 سال کی عمر میں 2 مہینے کا سفر کر کے مسجد نبوی آیا ہے. حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ بڑے میاں 2 مہینے کا سفر کر کے 80 سال کی عمر میں مسجد نبوی آنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ بڑے میاں کہتے ہیں کہ امیر المومنین اتحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اتحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں. آج آئے کسی عالم کے پاس اتحیات سیکھنے کے لیے، سورہ فاتحہ سیکھنے کے لیے، دعا قنوت سیکھنے کے لیے. کبھی اپنی گاڑی کا پیٹرول خرچ کیا، کبھی اپنے موبائل کا چارج خرچ کیا. وہ بھی 80 سال کی عمر میں 2 مہینے کا سفر کر کے اتحیات سیکھنے کے لیے آیا ہے. حضرت عمر نے جب سنا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمانے لگے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تو جنتی ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو جنتی ہے. وہ بوڑھا کہنے لگا امیر المومنین آپ کیسے کہتے ہیں؟ وہ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ علم کا ایک مسئلہ بھی معلوم کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی منزل جنت ہوتی ہے. وہ اگر مر بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جس مقصد کے لیے نکلا تھا، عالم بننے تو علماء میں اٹھائیں گے، حافظ بننے تو حفاظ میں اٹھائیں گے. کالجوں کی جو زندگیاں تم خود دیکھ رہے ہو، جسے بھوت چڑھا ہے اپنی بیٹیوں کو ڈگریاں دلانے کا،